بس ٹھیک. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ خدا پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، شہیدان کربلا کا واسطہ، اسیران کوفہ و شام کا واسطہ، جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، کریم اللہ اس کا ثواب جمیع شہدائے کوئٹہ کے نامہ اعمال میں درج فرما. کل مومنین کائنات میں جہاں جہاں بھی جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، تمام کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا. تمام محمین و محمات کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے بچا. تمام محمین و محمات کی قبور پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. بشیر حسین علیل ہیں میرے مالک، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. شوکت اقبال صاحب علیل ہیں، انہیں شفاء کلی عطا فرما. ظہیر علی صاحب علیل ہیں، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ایک مومنہ بھی اولاد ہیں جناب رباب سلام اللہ علیہ کی خالی جھولی کا واسطہ اس مومنہ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز. ایک مومنہ بیمار ہے، کریم اللہ اسے صحت کلی عطا فرما. ایک بچی اقرا بیمار ہے، کینسر کی مریضہ ہے، کریم اللہ بحق جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ، بحق سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اس بچی کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اس بچی کی زندگی دراز فرما. برائے تاجیل حجت خدا بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. درود پڑھتے جائیے، آگے آتے جائیے. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. واللعن محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، با آواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل علم حضرات، مسلسل قرآن اور شریعت اسلام کے عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کی نظر گفتگو کی جا رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ شورى 42واں سورہ قرآن مجید کا اور آیت نمبر 13. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے شرع لکم من الدین، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قائم کیا. ما وصى بہ نوحا، پہلی شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی، وصا وصیت کے ذریعے. والذی اوحینا الیک، اور اے میرے حبیب وہی شریعت جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی تھی، وہی شریعت ہم نے آپ کو عطا کی وحی کے ذریعے سے. ایک شریعت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، ایک شریعت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور ایک شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. یہ کل 5 شریعتیں ہیں جو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء میں سے اور 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں کو عطا کی. توجہ فرما رہے ہیں، 5 اولو العزم رسول، یعنی کہ جو 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو اللہ نے رسول منتخب کیا تھا. 313 میں سے اللہ نے 5 کو اولو العزم رسول بنایا، صاحب عزم رسول بنایا. ان رسولوں میں سے کوئی اور رسول بڑا نہیں ہے، صاحب عظمت نہیں ہے. اور ان 5 میں سے پھر آخری رسول کو، خاتم النبیین کو، ختم نبوت کے منصب پر فائز کر کے قرآن کی صورت میں شریعت عطا کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا. یہ ہمارا موضوع ہے. میں نے پھر اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں کہ جو نئے نوجوان آتے ہیں، جو نئے مومنین آتے ہیں، ان کے اذہان میں بھی موضوع جو ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ اسے دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو 5 اولو العزم رسولوں کو اللہ نے شریعتیں عطا کی. عزیزان گرامی قدر، گفتگو اپنے انتہائی اہم مقام پر اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے جتنی بھی شریعتیں عطا کیں
توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنی بھی شریعتیں عطا کی ان شریعتوں کو پروردگار عالم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. یعنی شریعت جو ہے وہ عقائد اسلامیہ اور اعمال صالحہ کے اجتماع کا نام ہے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ شریعت عقائد اسلامیہ اور اعمال صالحہ کے اجتماع کا نام ہے. عقائد اسلامیہ یعنی کہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصول دین. شریعت کا ایک حصہ اصول دین کہلاتا ہے. دوسرا حصہ اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ. ان 2 چیزوں کے اجتماع کا نام شریعت ہے. تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. اصول دین اور فروع دین. اعمال صالحہ یعنی فروع دین، فروعات دینیہ، نماز، روزہ. ان دونوں عقیدے اور عمل کے اجتماع کا نام شریعت ہے. اب یہ دونوں چیزیں، عقیدہ یعنی اصول دین، عمل یعنی فروع دین، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. آپ فقط عقیدے کو پکڑ لیں تو پھر بھی بات نہیں بنے گی. فقط عمل کو پکڑ لیں تو پھر بھی بات نہیں بنے گی. ان دونوں کے اجتماع کا نام شریعت ہے. اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو شریعتیں حضرت نوح سے آغاز کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں آ کر کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بار بار پروردگار عالم کو شریعتوں کو بدلنا کیوں پڑا؟ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرو میرے نال. پنجابی بولنا شروع کر دو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بار بار کیوں انسسٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بولیں. اچھا، خطیب کو مجمع نے پڑھانا ہوتا ہے. مجمع خطیب کے ساتھ بولتا رہے، خطیب 4 گھنٹے بھی پڑھے گا اسے محسوس نہیں ہوگا. ہمارے پنجاب میں رات بات کر رہا تھا، دوست بیٹھے تھے آپ کے کوئٹہ کے، تو میں رات ان سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لفظ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، یعنی لفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے. اور کچھ علماء اور خطباء ہمارے پنجاب میں ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے، بالکل سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بولے نہ تو وہ انہیں اٹھا دیتے ہیں. کہ میں اتنا محنت کر رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں، اور لوگ سمم بکمن سامنے بیٹھے ہیں. پھر خطیب یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تک پیغام نہیں پہنچا پا رہا. اب یہ کیا، اسے کیا معلوم غریب کو کہ وہ امتحان لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے 5 دن ہو گئے ہیں، آج 5واں دن ہے، تو امتحان کا وقت ختم ہو جانا چاہیے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہ جو 5 شریعتیں اللہ نے بدلی، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، قابل غور نقطہ ہے یا نہیں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر خاتم النبیین، یہ بار بار اللہ کو شریعتیں بدلنا کیوں پڑی؟ کیا نعوذ باللہ العیاذ باللہ کسی شریعت میں کوئی نقص رہ گیا تھا؟ کوئی عیب رہ گیا تھا؟ کوئی خامی رہ گئی تھی کہ اللہ کو بار بار شریعتیں بدلنا پڑی؟ توجہ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی خامی یا نقص ہو تو بعد میں آنے والی حکومت اس میں ترمیم کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا اصول اور قانون نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا بنایا ہوا ہے کہ جو خود بے عیب ہے۔ جب وہ خود بے عیب ہے تو پھر اس کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیوں بدلا پروردگار نے بار بار شریعت کو؟ تو جو سوال ہے یا نہیں؟ ہر نوجوان کے، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر پروردگار نے جب کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی خامی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، پھر پروردگار کو بار بار شریعتوں کو کیوں بدلنا پڑا؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ آئیے میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن مجید کا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ پروردگار فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تو اے انسان تو جاہل تھا۔ لا تعلمون شیئا، تو کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا تھا، تو ہر چیز سے لا علم تھا جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر نکالا۔ عزیزان گرامی قدر کیوں شریعتوں کو بدلنا پڑا؟ پہلی شریعت حضرت نوح کو عطا کی۔ دیکھیے میں مثال کا سہارا لے کے واضح کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کے ہاں، کسی کے بھی ہاں امید ہو بچے کے آنے کی، برتھ کی، بچے کے تولد کی امید ہو کہ چند دن کے بعد بچے کی برتھ ہوگی، بچے کی پیدائش ہوگی، تو آپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی قیمتی، انتہائی بہترین لباس سلوا کے رکھیں گے۔ چلیے آج سلوانے کا دور ختم ہو گیا، ریڈی میڈ دور آ گیا، تو آپ اچھے مال پہ جائیں گے، اچھی گارمنٹس کی دکان پہ جائیں گے، وہاں سے قیمتی لباس لا کے بچے کے لیے رکھ لیں گے، اور انتظار میں ہوں گے کہ کب بچے کا تولد ہو، کب بچے کی ولادت ہو اور میں اسے یہ لباس پہناؤں۔ پوری توجہ، اللہ نے شریعتوں کو بار بار کیوں بدلا؟ بچہ پیدا ہو گیا، جیسے ہی پیدا ہوا آپ نے وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی قیمتی، انتہائی بہترین لباس جو ہے وہ لا کر کے بچے کو پہنا دیا۔ پوری توجہ، آخری آدمی تک آپ نے اسے زیب تن کروا دیا۔ اب بچہ ہو گیا 1 سال کا، ایک سال کا بچہ ہو گیا۔ اب آپ لائیے وہ لباس جو آپ نے اس کو ولادت کے وقت پہنایا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، وہ لباس لائیے جو آپ نے اس کو پیدا ہوتے ہوئے پہنایا تھا۔ اب 1 سال کی عمر میں وہ لباس پہنائیے، وہ لباس پہنائیے۔ جتنی کوشش کریں گے وہ لباس اس کے جسم پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ لباس میں کوئی عیب ہے؟ لباس میں کوئی نقص ہے؟ لباس پھٹ گیا ہے؟ نہیں، لباس ویسے ہی نیا ہے
لیکن اس کے جسم پر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا جسم بڑھ گیا. جب بچے کے جسم کیا تقاضا بدل گیا. اب بچہ ہو گیا, اب کیا کریں گے؟ اب اسے 1 سال کی عمر والا لباس پہنائیں گے. جب 1 سال کی عمر والا لباس لائیں گے, بچے کو پہنائیں گے, فوراً آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کے مطابق تھا. اب بچہ 5 سال کا ہو گیا, اب جائیے لائیے وہ ولادت والا لباس, لائیے وہ 1 سال کی عمر والا لباس, اور پہنائیے 5 برس کی عمر میں. نہیں آئے گا. لباس میں عیب نہیں ہے, بچے کے جسم پر منطبق نہیں ہو رہا, اس لیے کہ بچے کے جسم کے تقاضے بدل رہے ہیں. پوری توجہ سن محترم. اب بچہ ہو گیا 10 سال کا, اب 1 سال والا ولادت والا 5 سال والی عمر والا لباس 10 سال کی عمر میں نہیں آئے گا. کیوں؟ لباس میں عیب نہیں ہے, بچے کی عمر بڑھ رہی ہے, بچے کا انسان کا قد بڑھ رہا ہے, لہذا 15 سال کی عمر والا لباس اس کے جسم پر آئے گا. اب بچہ ہو گیا 21 برس کا, کہ جس عمر میں جا کر بچے کا قد رک جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. بچے کا, انسان کا قد جس ایج میں جا کر 19 20 21 برس میں قد رک جاتا ہے, قد نہیں بڑھتا. اب اس کو 21 برس کی عمر میں 15 برس والا لباس نہیں آئے گا, 10 برس والا نہیں آئے گا, 21 برس والا لباس سلوائیے, وہ اس کے جسم پر آ جائے گا. اب اگر اس انسان نے 21 برس کی عمر میں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھا تو یہی لباس قیامت تک اس کے لیے کام آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مرتے دم تک اس کے جسم پر 21 برس 19 برس 20 برس والا لباس اس کے جسم پر فٹ آئے گا. اگر اس نے اپنے آپ کو فزیکلی طور پر فٹ رکھا تو عزیزان گرامی قدر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو پیدا ہوا تھا انسان, یہ پیدا ہوا انسان, اس کے جسم کے تقاضوں کے مطابق اس کا لباس بدلتے رہے. لیکن جب اللہ نے پیدا کیا انسانیت کو, آئے 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 گھبرا کے سن رہے ہیں آپ, اللہ نے پیدا کیا انسانیت کو, پہلے انسان جناب آدم دنیا میں آئے. اب چونکہ عقل کی ولادت ہو رہی تھی, عقل کی پیدائش ہو رہی تھی, عقل وجود میں آ رہی تھی دنیا میں, لہذا باقاعدہ کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی. آئے ہائے ہائے, خدا کرے میں سمجھا پاؤں, باقاعدہ کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے جناب آدم کو ایک مختصر سا نظام دے دیا, آدم اس پر عمل کرو اور جو بعد میں آئے اسے بھی اس پر عمل کرواؤ. توجہ, جناب آدم کو مختصر وہ نظام دے دیا. اب عقل کی چونکہ پیدائش تھی, باقاعدہ کسی نظام کی ضرورت نہیں تھی, ایک مختصر نظام دے دیا. اب وقت گزرا, عقل نے کل پرزے نکالے, جناب نوح کا دور آیا, عقل نوجوانی کی طرف بڑھ رہی تھی. اب اللہ نے دیکھا کہ عقل چونکہ بڑی ہو رہی ہے, اس میں وسعت آ رہی ہے, اب باقاعدہ ایک شریعت کی ضرورت ہے. نوح کو شریعت دے دی. اس شریعت میں, اس صحیفے میں باقاعدہ ایک نظام تھا کہ جو اس دور کی انسانوں کی عقل کے مطابق ضروری تھا. اللہ نے جناب نوح کو صحیفہ دے دیا. پھر عقل سفر کرتی رہی, جناب ابراہیم کا دور آ گیا. اب عقل نوجوانی میں قدم رکھ چکی تھی. جناب جب ابراہیم آئے, اب وہ نظام
جو نوح کے دور میں دیا تھا، اب ابراہیم کے دور تک آتے آتے عقل جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، اب باقاعدہ ایک اور نظام کی ضرورت تھی کہ جو ابراہیم کے دور کے مطابق، ان کے دور کے مطابق، ان انسانوں کی عقل کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ لہذا ابراہیم کو ایک نہیں 40 صحیفے دیے، 40 صحیفے دیے۔ ابراہیم کا دور چلا، جناب موسیٰ کے دور تک آتے آتے اب عقل جو ہے بھرپور جوان ہو چکی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب باقاعدہ ایک حضرت موسیٰ کو کتاب دے دی، حضرت عیسیٰ کا دور آیا، پھر ایک کتاب دے دی، پھر خاتم النبیین کا دور آیا، توجہ، پھر خاتم النبیین کا دور آیا۔ اب عقل کا قد رک چکا تھا، اب اس عقل نے اور آگے نہیں بڑھنا تھا۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں قیامت تک کے لیے جو عقل کے لیے ضروری تھا وہ اس قرآن میں رکھ کر اپنے نبی کو دے دیا۔ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے یہی شریعت کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو شریعتوں میں کوئی نقص نہیں تھا، شریعتوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ نے شریعتیں اس لیے بدلی کہ انسان کی عقل کے تقاضے کے مطابق پروردگار چاہتا تھا کہ اسے نظام دے، لذا پروردگار عالم کو شریعتوں کو بدلنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو پروردگار عالم نے شریعتوں کو بدلا، یہ شریعت ہے کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شریعت ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے شریعت؟ آئیے تھوڑا سا پھر سفر کرے سورہ جاشیہ۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی اس آیت کو پڑھا تھا، پھر پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید کا 45واں سورہ، ارشاد رب العزت ہوا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول ہم نے آپ کو شریعت امر عطا کی۔ گھبرا گئے ہیں؟ شریعت امر عطا کی، الف میم را، 3 حروف کا مجموعہ امر۔ حبیب ہم نے آپ کو شریعت امر عطا کی۔ پروردگار یہ شریعت امر کیا ہے؟ کہا پھر پڑھو قرآن کو۔ رسول کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو انسان کا جسم ہے، اس جسم میں جو روح ہوتی ہے، اگر ان شریعت امر کیا ہے یہ ذہنوں میں رکھیے گا، یہ روح اگر انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے یہ روح کسے کہتے ہیں؟ آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور انشاءاللہ آج ہم نے بڑی مرتبہ علی کی دہلیز پہ جا کے سلامی دینی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، شریعت امر کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ جسم سے اگر روح نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ یہ روح کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو اٹھائیے گا ذرا، کندائی لائیے، تھوڑا سا جا کے بیٹھیے، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تھوڑا زحمت کرے، آگے آ جائے، تھوڑا زحمت کرے۔ مجھے آج حکم ہے کہ آپ کو 2-3 مرتبہ آگے بلوانا پڑے گا۔ تھوڑا آگے آ جائیں، بسم اللہ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے دقت نہ ہو۔ آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں پلیز، آ جائیں بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد
व आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, ये रूह अगर जिस्म से निकल जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए रूह किसे कहते हैं? खुदा की कसम बेअइन ही यही अल्फाज है सूरह बनी इसराइल के। परवरदिगार ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह, ए रसूल ये आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं। शरीयत क्या है? शरीयत अमर अता की। ये आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं। कुल, इनसे कह दीजिए अल रूह मिन अम्र रब्बी, मैं आपको खामोश नहीं रहने दूंगा। रूह क्या है? तेरे रब का अम्र है। शरीयत क्या है? शरीयत अम्र। ए रसूल, हमने आपको शरीयत अम्र अता की। रूह क्या है? अल्लाह का अम्र, यानी जो रूह है वही अम्र है, जो अम्र है वही रूह है। अब अगर ये ज़हनों में आ गया तो पढ़िए सूरह साद की आयत, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकते, परवरदिगार ने मलाइका से कहा इन्नी खालिकुन, अम्र क्या है? रूह। रूह क्या है? अम्र। परवरदिगार ने मलाइका से कहा इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, ए फरिश्तों मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। फैजा सफ़ैतहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। मैं मट्टी से जिसमें आदम बनाने वाला हूं। ऐ फरिश्तों, जब मैं मट्टी से आदम का जिस्म बना चुकूं, वइज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और उस जिस्म आदम में रूह नहीं, रूह का बाज हिस्सा डाल दूं, रूह का बाज हिस्सा डाल दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम फौरन सजदे में गिर जाना। तवज्जो फरमाइएगा ज़ान मोहतरम, जब मैं जिसमें आदम बना लूं और जिसमें आदम में रूह का बाज हिस्सा डाल दूं, रूह मुकम्मल नहीं। अरबी जानने वाले जानते हैं मीन तबईज़िया है, जो जुज़ियत पर दलालत करती है, जो बाज़ियत पर दलालत करती है। जब मैं जिसमें आदम में रूह का बाज हिस्सा डाल दूं तो फौरन सजदे में झुक जाना। यानी अल्लाह ने उसूल कुरान में दे दिया कि मैं जिस्म को सजदा नहीं करवाता। पता नहीं कैसे सुन रहे हैं आप, मैं जिस्म को सजदा नहीं करवाता। मेरा उसूल यह है कि जब जिस्म में रूह या रूह का बाज हिस्सा आ जाए, मैं उसे काबिल सजदा बना देता हूं। अब ये उसूल रखिए जहन में और आइए आगे। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ने इब्राहीम को और इस्माईल को हुक्म दिया काबा बनाओ। मैं नहीं बैठने दूंगा आपको ऐसे, काबा बनाओ। इब्राहीम ने काबा बनाया, इस्माईल ने काबा बनाया, काबा बन गया। मैं कहूंगा परवरदिगार काबा बन गया। अब इब्राहीम से कहे काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, काबे की तरफ मुंह करके सजदा करे। अल्लाह ने इब्राहीम से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। अल्लाह ने इस्माईल से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। अल्लाह ने इस्माईल की उम्मत से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। अल्लाह ने बनी इसराइल में कम अज कम 4000 नबी भेजे, किसी नबी से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। अल्लाह ने मक्के में रसूल भेजा, रसूल से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। किसी सहाबी से नहीं कहा काबे की तरफ मुंह करके सजदा कर। मैं कहूंगा परवरदिगार, जब काबे की तरफ मुंह करके सजदा नहीं करवाना था तो तूने काबा बनवाया क्यों? तो आवाज़े कुदरत आएगी, तूने मेरा उसूल कुरान में नहीं पढ़ा,
جب تک جس میں آدم تھا، جب تک اس میں روح نہیں آئی تھی، وہ قابل سجدہ نہیں ہوا۔ میرا اصول یہ ہے، میں جسم کو سجدہ نہیں کرواتا، میں روح کو سجدہ کرواتا ہوں۔ ابھی ابراہیم نے اور اسماعیل نے فقط کعبہ کا جسم بنایا تھا، ابھی روح تو آئی نہیں تھی، لیکن جب 13 رجب کو علی کعبہ میں روح بن کر آیا، علی حق، علی حق، توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم۔ اللہ کا اصول یہ ہے، سلامت رہیے، کہ اللہ جسم کو سجدہ نہیں کرواتا۔ ابراہیم اور اسماعیل نے فقط جسم کعبہ بنایا تھا۔ ذہنوں میں ہے یا بھول گئے کہ امر کیا ہے، روح کیا ہے؟ میں جسم کو سجدہ نہیں کرواتا جب تک اس میں روح نہ آ جائے۔ جب آدم کے جسم میں روح آئی تو وہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ ابھی کعبہ میں روح نہیں آئی تھی، لیکن جب 13 رجب کو علی کعبہ میں روح بن کے آیا تو کعبہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ اب میں لفظ بدل کے جملہ تاریخی کہنے جا رہا ہوں، امر۔ آخری آدمی تک توجہ، جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا۔ نجف میں علی کی دہلیز پر یہ نعرے کی آواز جانی چاہیے، امر۔ میں پھر دہراتا ہوں، امر۔ جس میں آدم میں آیا، جس میں آدم سجدے کے قابل ہو گیا، اولی الامر کعبہ میں آیا، کعبہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن محترم۔ امر آدم میں آیا، جس میں آدم سجدے کے قابل ہو گیا۔ اولی الامر کعبہ میں آیا، کعبہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ یہ امر ہے کیا؟ توجہ فرمائیے ذہن محترم۔ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام کی بارگاہ میں اصحاب کا مجمع ہے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ امام تشریف فرما ہے، امام نے فرمایا انظر الینا نحن امر اللہ، ہماری طرف دیکھو، ہم اللہ کا امر ہیں۔ انظر الینا، ہماری طرف دیکھو، ہم اللہ کا امر ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے امیر المومنین، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے اولی الامر۔ ابھی میں نے وضاحت کی، علی مولا کے پاس ایک شخص آ گیا۔ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی ذہن میں آیا ہے، میری مجلس میں نہیں شامل تھا، ابھی مولا نے عطا کیا، میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ توجہ ذہن محترم۔ ایک شخص مولا امیر کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا علی، یہ امر میں اور یہ مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ توجہ ذہن محترم۔ یہ ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے امیر المومنین، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے اولی الامر۔ اس نے کہا، یا علی، یہ مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے۔ دیکھیے، ایسے سنیں گے تو میں جملہ نہیں کہوں گا۔ مومن میں، توجہ، مومن میں اور امیر المومنین میں خدا کی بارگاہ میں سجدے کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام دیا ہے۔
یعنی ایسے 14 ہمیں راہبر دیے ہیں، رہنما دیے ہیں، ایسا عالی امام دیا ہے کہ جسے ماننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا ڈیفینیشن آف مومن یہ ہے کہ مومن اگر اس دیوار سے کہے نا، دیوار تھی، دیوار کی طرف اشارہ کیا، اگزامپل دی، مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن اگر اس دیوار سے کہے، آخری بندے تک توجہ، اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی، اس نے دیکھا، علی نے اگزامپل دی تھی نا، مثال دی تھی، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اس دیوار سے اگر کہے کہ دیوار سونے کی ہو جا تو وہ ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی سونے کی ہو گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں علی رہتے ہیں وہ بولتا کیسے نہیں؟ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی سونے کی ہو گئی، اس نے کہا مولا آپ تو مثال دے رہے تھے۔ مولا نے فرمایا یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ مومن کہے گا تو وہ ہوگی، امیر المومنین ارادہ کرے گا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے، سلامت رہیے۔ یہ فرق ہے۔ اچھا آج 5واں دن ہے، صلوات یہ یا علی سلامت رہیے۔ پیچھے والا حصہ جو ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ آج 5واں دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں حیدری، ہمارے پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، جو کہتے ہیں وہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں جڑا نعرہ نہ مارے انہوں نعرے آلہ مارے۔ نعرہ حیدری توجہ فرما رہے ہیں۔ آج بولیں گے تو علی آئیں گے قبر میں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہم توجہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کے ہم اللہ کا امر ہیں۔ امام رضا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں، تو اصحاب بیٹھے تھے، ماشاءاللہ جس طرح آپ اتنے زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ اصحاب بیٹھے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ اب دلوں پہ ہاتھ رکھیے، امام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو، یہ میں بہار کی 26ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ یونس نبی کو مچھلی نے کیوں نگلا تھا؟ یونس کو مچھلی نے کیوں نگلا تھا؟ سارے کہنے لگے فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یونس کو مچھلی نے اس لیے نگلا تھا کہ اس نے ہمارے جد علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا تھا۔ بڑا گھبرا کے سنا ہے آپ نے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انکار، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا جھجکنا، تھوڑا سا توقف کرنا، تھوڑا سا ویٹ کرنا۔ انکار پہ نبوتیں چھین لی جاتی ہیں، اور کسی نبی کو اس وقت تک نبوت ملی نہیں جب تک کہ اس نے علی اور اس کی اولاد کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس وقت تک کسی کو نبوت ملی نہیں کہ جب تک اس نے علی اور علی کی اولاد باقی ائمہ کی ولایت کو قبول نہیں کیا، کسی کو نبوت نہیں ملی۔ امام رضا فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے یونس کو مچھلی نے کیوں نگلا تھا؟
انہوں نے کہا مولا بتائیے. مولا نے فرمایا ہمارے جد علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا تھا, تھوڑا سا رکے تھے, تھوڑا سا جھجکے تھے. ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا منافق, آئمہ کی بارگاہ میں تو منافقین کی کثرت ہوتی تھی. بیٹھا تھا منافق, جیسے ہی اس نے سنا جل گیا. ایسے ہی رسول نے کہا تھا کہ حلالی اور حرامی کی پہچان علی ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں آپ. یا علی. وہ مولا آئے نا دنیا میں تشریف لائے, مولا امیر دنیا میں تشریف لائے, تو ابو جہل نے ایک اژدہا پالا ہوا تھا. وہ اژدہا جو تھا وہ حلالی اور حرامی کی پہچان تھا. بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا اسے اور چھوڑ دیتا تھا. جسے وہ ڈس لیتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے, اپنے باپ کا نہیں ہے. اور جسے وہ چھوڑ دیتا تھا وہ کہتا یہ اپنے باپ کا ہے. مولا آ گئے, اب اٹھا کے لے آیا. جناب ابو طالب بھی موجود ہیں, رسول خدا بھی موجود ہیں. کہا کہ ابو طالب, اے محمد, آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے کہ ہمارے پاس یہ پہچان کا ایک آلہ ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, سر اٹھائیے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اس کی پہچان کرتے ہیں کہ واقعاً حلالی ہے یا حرامی ہے. تو ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو ہم اس آلے کے ذریعے سے پہچان کرنا چاہتے ہیں. ابو طالب نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا چچا کرنے دیجئے. تو ابو جہل آگے بڑھ. ابو جہل نے ازدر کو چھوڑا, ازدہ کو چھوڑا. وہ ازدہ آ گیا, علی کے سینے کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا. گہوارے میں علی لیٹے ہوئے تھے, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ازدر کے منہ میں ڈال کر کلہ اجدر کو چیرتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ابو جہل چیخنے لگا, اے محمد غضب ہو گیا, یہ حلالی اور حرامی کی پہچان کا آلہ ہی ختم کر دیا. رسول نے فرمایا یہ آلہ حرامی اور حلالی کا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں حلالی اور حرامی کا پہچان کا آلہ کیا ہے, شناخت کا آلہ کیا ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا قیامت تک اگر پہچان کرنی ہو کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے, اس کے سامنے علی کا نام لے دینا, ماتھے پہ بال آ جائے تو سمجھنا حرامی ہے, ماتھا چمک جائے تو سمجھنا حلالی ہے. منافق بیٹھا تھا, سلامت رہیے سلامت رہیے, منافق بیٹھا تھا محفل میں. اس نے کہا اے آل محمد, اب جملہ سنیے گا, اس نے کہا اے آل محمد آپ بھی کمال کرتے ہو, ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جو ذہنوں میں نہیں آتی, جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی. خدا کی قسم اس منافق کا یہ جملہ کہنا تھا. 8ویں امام فرماتے ہیں اسکت, خاموش ہو جا, جیب سے رومال نکال. امر خدا ہیں یہ, جیب سے رومال نکال. اس نے جیب سے رومال نکالا. مولا نے فرمایا آنکھیں بند کر, اس نے آنکھیں بند کی. مولا نے فرمایا آنکھوں پہ رومال رکھ, اس نے رومال رکھا. مولا نے فرمایا آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. اس نے رومال ہٹایا, آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں کھولی, اب میں دیکھتا ہوں کون زمین پہ بیٹھتا ہے, جیسے ہی آنکھیں کھولی پریشان ہو گیا. کیا دیکھا؟ نہ وہ مسجد نبوی ہے, نہ وہ مسجد نبوی ہے, نہ وہ اصحاب کا مجمع ہے, لکو تک صحرا اور پھر ایک سمندر, اس کنارے پر امام کھڑے ہیں. جیسے ہی یہ منظر دیکھا 2 قدم پیچھے ہٹا, کہ فرزند رسول اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے. میری موت کا ذمہ دار آپ ہوں گے. مولا مسکرائے, مسکرا کر کہا گھبرا نہیں, تجھے
تیرے اعتراض کی دلیل دینے لایا ہوں. جن کے دلوں میں علی بستا ہے, تجھے تیرے اعتراض کی دلیل دینے کے لیے یہاں لایا ہوں. اب یہ شخص بیان کرتا ہے, میں حوالہ دے چکا ہوں, بہار الانوار 26ویں جلد میرے پاس ابھی بھی موبائل میں موجود ہے, دیکھنا چاہیے گا تو میں دکھا دوں گا. آنکھیں کھولیں دریا کے کنارے پر, سمندر کے کنارے پر. اب مولا کھڑے ہیں کنارے پر, کہتا ہے اگر کچھ ہو گیا تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے. مولا نے فرمایا تجھے تیرے اعتراض کی دلیل دینے کے لیے لایا ہوں. اب امام کنارے پر کھڑے ہیں, سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں ایاتھا الحوت الذی تاکل یونس اخرج من الماء, اے وہ مچھلی جس نے یونس کو نکلا تھا پانی سے باہر آ. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ میں خون جگر دے رہا ہوں. اے وہ مچھلی جس نے یونس کو نکلا تھا پانی سے باہر آ. اب یہ شخص روایت کرتا ہے سمندر کے پانی میں تلاطم برپا ہوا, ہلچل مچی. ایک دیو قامت مچھلی باہر آئی اور باہر سر نکال کر کہتی ہے السلام علیکہ یا امر اللہ, اے اللہ کے امر آپ پر میرا سلام. اے اللہ کے امر آپ پر میرا سلام. مولا فرماتے ہیں یہ بتا لما تاکل یا علی, یہ بتا لما تاکل یونس, کیوں یونس کو کھایا تھا, کیوں یونس کو نگلا تھا؟ کہتی ہے فرزند رسول اتفاق سے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ یونس کھڑے تھے. اور فرزند رسول مجھے ہزاروں برس پہلے اللہ نے بشارت دی تھی کہ اسی مقام پر تجھ سے میرے آخری رسول کا بیٹا آ کر گفتگو کرے گا. فرزند رسول ہزاروں برس سے میں منتظر تھی کب آپ تشریف لائیں اور کب مجھے شرف تکلم بخشیں. میں تو ہزاروں برس سے منتظر تھی, انتظار کر رہی تھی. مولا فرماتے ہیں یہ بتا یونس کو کیوں نکلا تھا؟ اس نے کہا کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ یونس کھڑے تھے. یونس یہاں پہ موجود تھے. اذا عرض اللہ وحدانیتہ فقبل یونس, اللہ نے یونس پر اپنی وحدانیت کو پیش کیا, یونس نے قبول کر لیا. اذا عرض اللہ رسالت جدے کا محمد المصطفیٰ, اللہ نے آپ کے نانا رسول کی محمد مصطفیٰ کی رسالت کو یونس پہ پیش کیا, یونس نے قبول کر لیا. اذا عرض اللہ ولایت کا جدے کا علی المرتضیٰ و اولادہ المعصومین, اللہ نے آپ کے جد علی کی اور 11 اماموں کی ولایت کو یونس پہ پیش کیا. یونس نے کہا رب کیف اتولی من لا ارا, پروردگار میں اسے کیسے مان لوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. مچھلی کہتی ہے بس یونس کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا. اللہ نے کہا اے مچھلی یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے, یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے. فرزند رسول میں نے فوراً یونس نبی کو اپنے پیٹ میں لے لیا. فرزند رسول پھر 40 دن تک یونس میرے پیٹ میں رہے اور میں سمندر میں گھومتی رہی. اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ یونس کو باہر نکالوں. فرزند رسول 39 دن تک یونس اس آیت کی تلاوت کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 39 دن تک فرزند رسول یونس میرے پیٹ میں رہ کر اس آیت کی تلاوت کرتے رہے, لیکن اللہ نے مجھے نہیں حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالوں. لیکن فرزند رسول 40ویں دن یونس نے اس آیت کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و انی اتولی علی و اولادہ المعصومین. جیسے ہی یونس نے آپ کے جد علی کی اور دیگر ائمہ کی ولایت کا اعلان کیا, اللہ نے حکم دیا عذاب یونس کا دم باہر نکال.
या अली। जैसे ही यूनुस ने आपके जद और आपकी विलायत का इकरार किया, परवरदिगार ने कहा, है मछली अज़ाब यूनुस खत्म। ये जो यूनुस ने तर्क औला किया था उसकी सजा मिल गई, अब यूनुस को पेट से बाहर निकाल। तो ये कौन है? ये यूनुस अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ नबी हैं। अब नतीजा लीजिए, यूनुस अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ नबी, यानी उस वक्त तक कोई नबी नहीं रह सकता। सर उठाइए और आखिरी जुमला लीजिए, नबी नहीं रह सकता, रसूल नहीं रह सकता, मुत्तकी नहीं रह सकता, मोमिन नहीं रह सकता, नमाजी नहीं रह सकता, रोजेदार नहीं रह सकता, हाजी नहीं रह सकता, जब तक के विलायत अली का इकरार न कर ले। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पर ये सूरह माइदा, ये तो आदम से लेकर ईसा तक की बात कर रहा हूं, पर ये कुरान अल्लाह कहता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। आखिरी रसूल को अल्लाह कह रहा है, ए रसूल, अगर तूने भी अली की विलायत ना पहुंचाई तो तू भी रसूल नहीं है। जो फरमा रहे यानी अली की विलायत को कबूल किए बगैर कोई नबी नहीं रह सकता, हत्ता कि वो रसूल कि जिसके लिए कह रहा है कि हबीब, अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं कायनात को वजूद न बख्शता। उस हबीब को जिसके लिए कायनात को ज़ेवर वजूद अता किया, उस हबीब को कह रहा है, अगर अली की विलायत का ऐलान न किया तो तू भी रसूल नहीं है। यही अली थे कि जिनकी विलायत और इमामत का इनकार करने पर नबियों को नबुव्वत नहीं मिलती, उसी अली की बेटियों को बाजारों में लेकर आ गए। अजरुकुम अला ज़हरा, उसी अली के बेटे को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। अजरुकुम अला अल्लाह। चंद दिन रह गए हैं नबी के नवासे के उजड़ने में। करबला पहुंच चुका है, काफिला मजलूम करबला। अभी माओं की गोदियों में उनके बच्चे हैं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अभी बहनों के पास उनके भाई मौजूद हैं। चंद दिन के बाद बहनों के पास भाई नहीं रहेंगे, माओं के पास बेटे नहीं रहेंगे, ज़ौजाओं के पास उनके शौहर नहीं रहेंगे। और वो हुसैन कि जिसे रसूल ने कहा कि ये मेरा नवासा जवानाने जन्नत का सरदार है, उसे 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। बस अज़ादारो, रोने की रातें हैं, जितना गिरिया कर सकते हो गिरिया कर लो। अल्लाह जाने अगले साल आप में से और हम में से कोई हो या ना हो। ये रोना आका ज़ादी की हसरत है। सुनेंगे जुमला, ये गिरिया अमीरुल मोमिनीन की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब आलिया की हसरत है। एक जुमला कह के रब्ते मसाइब दूं। जब शाम से कैद गुजार के काफिला पहुंचा ना वापस मदीने, तो जनाब ज़ैनब नाना के कब्र पर आई। नाना की कब्र पे आकर बीबी ने दोनों हाथ
नाना की कब्र पर रख दिए और नाना की कब्र पे हाथ रखकर बीबी ने चंद शिकवे किए, चंद गिले किए। बीबी फरमाती है, नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे अब्बास के बाजू जुदा कर दिए। अजरकुम अल्लाह। नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी मारी। अजरकुम अल्लाह। नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं, किसी का दिल दुखे तो मुझे माफ कीजिएगा। नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे कासिम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। नाना, दोनों हाथ कब्र रसूल पर हैं। नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे हुसैन के 6 माह के असगर के गले में से शोभा तीर मारा। अजरकुम अल्लाह। नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे हुसैन को मार दिया। आवाजों को आजाद कीजिए, घुट घुट के ना रोइए। अज़ादारों, आपको कोई तमाचे तो नहीं मारता, आप रोते हैं तो कोई तमाचे तो नहीं मारता। अज़ादारों, हुसैन की सकीना रोती थी ना तो शिमर तमाचे मारता था। आप तो आजाद बैठे हो, रोइए रसूल के खानदान पर, रोइए जनाब ज़ैनब की चादर पर, रोइए अली अकबर के सीने में लगी बर्छी पर। अज़ादारों, जनाब आलिया ज़ैनब की हसरत है ये रोना। बीबी फरमाती, नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया। और नाना मुझे आपकी उम्मत से यह शिकवा भी नहीं कि आपकी उम्मत ने हमारे सरों से चादरें उतार कर कभी कूफा के बाजार में, कभी शाम के दरबार में फिराया। अब जो रोने के लिए रात के इस पहर में बैठे हो, अल्लाह करे मैं ये जुमला अदा कर दूं। मैं कहूंगा, बीबी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ए बीबी अगर नाना की उम्मत पर यह शिकवे नहीं है तो फिर शिकवा क्या है? बीबी रोकर कहती, नाना मुझे आपकी उम्मत पर बस इतना शिकवा है, आपकी उम्मत ने मुझे मेरे भैया पे रोने नहीं दिया, मुझे मेरे भैया पे रोने नहीं दिया। नाना मेरी सकीना रोती थी, शिमर ताज़िया ने मारता था। अजरकुम अल-ज़हरा। मजलूम करबला का काफिला मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। एक मकाम आया कि हुर ने आकर हुसैन के फरस की लजाम में हाथ डाल दिया। बड़ा गिरिया करना है अज़ादारों में हमें। क्या किया? लजाम फरस में हुर ने हाथ डाला, यानी इमाम को मकसद की तरफ बढ़ने से रोकना चाहा। जरा सोचिए और जवाब दीजिए, कितना कभी अमल है। मासूम इमाम को मंजिल की तरफ, मकसद की तरफ बढ़ने से रोकना। लजाम फरस में हाथ डाला, इमाम ने एक जुमला कहा, सकलत का उम्मों का या हुर मा तुरीद। ए हुर, तेरी मां तेरे मातम में बैठे, क्या चाहता है? सुन लिया जुमला आपने? अरब में ये बहुत बड़ा जुमला, और किसी को ये जुमला कहा जाता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब हुर को इमाम ने ये जुमला कहा ना, सकलत का उम्मों का या हुर, हुर तेरी मां तेरे मातम में बैठे, तो उन्हें फरजंदे रसूल के फरस की लजाम में हाथ डाला है। पूरी
پوری شجاعت جو عرب کی حور اندر رکھتے تھے اسے خون کا گھونٹ پی کر سمجھ کر پیا اور جملہ کہا. فرزند رسول آپ نے تو یہ جملہ کہہ دیا, آپ کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں پلٹ کر اسے ایسے ہی جواب دیتا, لیکن کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ ہے. سن لیا جملہ, فرزند رسول آپ کی ماں سیدہ ہے. حسین کربلا پہنچ گئے, قافلوں پہ قافلے, قافلوں پہ قافلے. شب عاشور آ گئی. تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے, بڑا گریہ ہم نے کرنا ہے, اور یہ بڑی عجیب شہادت ہے جناب حور کی. شب عاشور آ گئی. حور کو یہ جملہ پریشان کیے ہوئے ہے. خیمے میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے. غلام حاضر ہوتا ہے, آقا دسترخوان پر کھانا چن دیا ہے, آ کر تناول کیجئے. حور نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر غلام آیا, آقا کھانا تیار ہے. حور نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر غلام آیا. جب کہا نا آقا دسترخوان پہ کھانا لگا دیا ہے, حور نے کوئی بات نہیں کی. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو میری طرف دیکھیے گا. حور نے غلام کا بازو تھاما, بازو پکڑا اور حسین کے خیمے کے پیچھے لے گیا. اجرکم علی اللہ. حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا. کہتا ہے کان لگا کے سن کیسی آوازیں آ رہی ہیں. حور کا غلام کہتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے. حور کا غلام کہتا ہے آقا کسی خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے, العطش العطش العطش. چچا عباس بڑی پیاسی ہوں, چچا اصغر بڑا پیاسا ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. حور نے پھر بازو سے پکڑا غلام کو. جہاں یزیدی خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کے پیچھے لے گیا. کہتا دیکھ کے بتا یہ کیا کر رہے ہیں. کہتا ہے کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی کسی لہو و لعب میں مشغول ہے. تاریخی جملہ حور نے کہا, کہتا میں ایسے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہو سنیے جملہ. حور کہتا میں ایسے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. غلام کہتا ہے آقا پھر کیا فیصلہ کیا. کہا صبح ہونے دے, صبح فیصلہ کروں گا. صبح ہوئی. حور عمر ابن سعد کے پاس آیا. کہتا ہے عمر ابن سعد کیا واقعاً جنگ ہوگی, کیا واقعاً جنگ ہوگی. عمر ابن سعد کہتا ہاں واقعاً جنگ ہوگی. اب حور نے جب سنا نا کہ واقعاً جنگ ہوگی تو حور کہتا پھر میں چلا حسین کی طرف. بس 2 منزلیں میرے ساتھ چلیے, میں چلا حسین کی طرف. حور آئے خیمے میں, اسلحہ لیا, خیمے سے نکلے, حسین کے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو دیکھیے کیسا غلام ہے حور ابن یزید ریاحی. تو 2 قدم آگے چلا, غلام پیچھے آیا. پیچھے مڑ کے دیکھ کے غلام کو کہتا جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام کہتا ہے واہ کا جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا, اب جنت کی طرف جا رہے ہو مجھے آزاد کر رہے ہو. کہا آ تو بھی میرے ساتھ چل, آہستہ آہستہ چلیے, آ تو بھی ساتھ چل. غلام کو ساتھ لیا. راستے میں بھائی ملا. کہا بھیا کہاں. کہا میں چلا حسین کی طرف. کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیے. بھائی کو بھی لیا. راستے میں علی نام کا بیٹا ملا, علی بن حور. اسے کہا آؤ تم بھی میرے ساتھ. ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کر
وہ हुर जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, हुसैन के रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ा सा रास्ता तय किया, बेटे से कहता है, बेटा मैं ही तो वो हूं ना जो हुसैन को घेर के करबला लाया था। अब मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। देख बेटा, मैं ऐसे जाना चाहता हूं जैसे कोई गुलाम जाता है। ऐसा कर, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। खुदा के लिए मेरी तरफ देखिए, मैं मसाइब के आखिर तक आ गया, बड़ा रोएंगे हम। आंखों पे पट्टी बांध दे। हुर के बेटे ने बाप के आंखों पे पट्टी बांध दी। 2 कदम चला, फिर रुक गया। कहता, बेटा ऐसा कर, मेरे हाथों को मेरी पुश्त के पीछे बांध दे। हुर के बेटे ने बाजू बांध दिए। अब हुर के बेटे के हाथ में हुर के घोड़े की लजाम है। हुर का बेटा लेकर हुर को चल रहा है। हुर कहता है, जैसे ही आका आए ना तो मुझे बता देना। अज़ादारों, मसनद पर हुसैन बैठे हैं, साथ अब्बास खड़े हैं, साथ अली अकबर हैं, साथ जनाब कासिम हैं। दूर से नजर इमाम की पड़ी। इमाम फरमाते, अब्बास देखो कोई आ रहा है। अब्बास थोड़ा सा आगे गए, कहा मौला हुर आ रहा है। जैसे ही अब्बास हुर के करीब गए, हुर का बेटा कहते हैं, बाबा मौला हुसैन का भाई अब्बास आ रहा है। मौला अब्बास आ रहे हैं। अज़ादारों, हुर थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े ना, हुसैन ने अपनी मसनद छोड़ दी। कहा, बाबा हुसैन ने अपनी मसनद छोड़ दी। अज़ादारों, हुर ने अपने आप को घोड़े से गिराया, हुसैन के कदमों में सर रख दिया। कहा, आका गुलाम को माफी मिल सकती है। मौला कहते, हुर जा, मैंने तुझे माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। और फिर हुसैन ने रोकर एक जुमला कहा, और तू ऐसे मौके पे आया है जब मेरे पास तुझे पिलाने के लिए पानी भी नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। हुर पहुंच गए। हुर पहुंचे, कहते हैं, आका जैसे सबसे आखिर में आया हूं ना, चाहता हूं ऐसे ही सबसे पहले जाऊं। मौला फरमाते, हुर थोड़ा सा आराम कर। कहा, नहीं मौला, मुझे खतरा है कहीं मेरे आने की इतला खैमों में ना पहुंच जाए। बच्चों ने अगर देख लिया तो अपनी माँ से जाकर कहेंगे, अम्मा वही आया है जिसने हमारा रास्ता रोका था। अजरुकुम अल्लाह। मौला मुझे इजाजत दीजिए। मौला ने हुर को इजाजत दी। हुर घोड़े पे बैठे, मैदान की तरफ गए। नौजवानों, आपके लिए जुमला है, हदिया कर रहा हूं, सुनिएगा। आधे रास्ते से हुर वापस आ गए। कहा, हुर क्यों वापस आए हो? हुर क्यों वापस आए हो? जवानों को बार बार कह रहा हूं, आपके लिए जुमला है, हुर वापस क्यों आ गए? कहा, मौला मैं चाहता हूं मुझसे पहले मेरा बेटा जाए। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मौला मैं चाहता हूं मुझसे पहले मेरा बेटा अली जाए, मैं भी तो देखूं बुढ़ापे में जवान बेटे का लाशा कैसे उठाया जाता है। अजरुकुम अला ज़हरा। मैं भी तो देखूं जवान बुढ़ापे में जवान बेटे के मौत का असर कैसे होता है। हुर के बेटे को इजाजत मिली। हुर का बेटा था, बहादुर था, बहादुर बाप का बहादुर बेटा था, खूब लड़ा, बढ़ बढ़कर हमले किए। और फिर 3 दिन का भूखा और प्यासा भी तो नहीं था हुर का बेटा, लेकिन आखिर में जब जख्मी होकर घोड़े से गिरा तो बाप हुर को आवाज दी कि मेरी मदद के लिए आओ। हुर घोड़े पे बैठे जो रोने के लिए बैठे हो। हुर ने घोड़ा दौड़ाया, तेजी से बेटे के पास पहुंचा। अब जो लाशे पे पहुंचा तो क्या मंजर देखा, हुर से पहले हुसैन पहुंच चुके। हुर से पहले हुसैन पहुंच चुके। हुर घोड़े से उतरे। मेरी तरफ देखिए, मैं हाथ बांध रहा हूं, बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं। हुर से पहले हुसैन पहुंच चुके। हुर घोड़े से उतरा, आगे बढ़कर चाहा कि बेटे के लाशे को उठाए। अभी चाहा था, हुसैन ने रोककर कहा, हुर क्या यह मुमकिन है बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा उठाए?
اور کیا یہ ممکن ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا ہو تو نے دیکھ لیا اور حسین کے جملے بھی سن لیے، اب شرط وفا یہ ہے اس وقت آنا جب یہ 57 برس کا بوڑھا حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھائے گا، کبھی قاسم کا لاشا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کریں، یہی حسین پر رونے کا حق ہے۔ بس ایک جملہ اور سنیے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ حر کا بیٹا شہید ہوا، اب حر نے حسین سے اجازت لی، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ بیٹھے حر گھوڑے پر، بڑے آرام سے سنیے گا، تھوڑا سا سانس لیجئے۔ گھوڑے پر بیٹھے حر میدان میں آئے، حر نے خوب حملہ کیا، بڑوں بڑوں کو واصل جہنم کیا، بہت لڑے حر، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تو نہیں تھے، خوب لڑے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے اور کہا آقا حسین غلام کی مدد کے لیے آئیے۔ حسین حر کے لاشے پہ پہنچے، حر کے زانو کو سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، کہا حر کوئی آخری وصیت ہو تو بتا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ کہا آقا یہ جو پیشانی میں تیر لگا ہے نا یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اسے نکال دیجئے۔ جناب امام حسین نے وہ تیر نکالا، جیسے ہی تیر نکلا خون بہنا شروع ہوا، خون جاری ہوا، خون نہیں رک رہا، خون نہیں رک رہا۔ حسین نے قبا کی جیب سے اپنی ماں کا رومال نکالا اور ماتھے پہ باندھ کے کہا اور تو نے پردیس میں میری ماں کی عزت کی لاج رکھی تھی، اے اور جا یہ میری اماں کا رومال، یہ میری اماں کا رومال، اے اور خدا حافظ، نانا کو سلام کہنا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت و عصمت و طہارت و صداقت و امامت و ولایت کا واسطہ، جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ ہم نے یہ ذکر مظلوم کربلا کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، جو بھی حاجتیں ہیں میرے مالک مظلوم کربلا کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ، میرے مالک ان تمام مومنین کی مومنات کی حاجتوں کو قبول فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جن مومنین کا مومنات کا مجھے کہا گیا ہے میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، تمام کے لیے مشترکہ دعا کر رہا ہوں میرے مالک، تمام مومنین و مومنات کو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ محمد علی صاحب کی بیٹی بے اولاد ہے میرے مالک، اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ میرے مالک کوئٹہ کے مومنین کی حفاظت فرما،
میرے مالک کوئٹہ کے تمام مومنین کو آپس میں مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خوشی غمی میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے مالک محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس امام بارگاہ کو تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف قائم و دائم فرما۔ میرے مالک جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے مالک اس پر آشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرما۔ میرے مالک آخری امام سرکار حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما، سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کا کوئی غم نہ دکھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات